السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے چند واقعوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی اور آپ کے جانثار صحابیوں کو قتل کیا، ان کو بھی آپ نے معاف کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کے اخلاق عادت محفوظ ہیں تاکہ قیامت تک ہر زمانے میں ان کا دستور عمل بنایا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حق کے لیے کبھی انتقام نہ لیا۔ ہاں، جب آپ کسی حرمت اللہ کی بے حرمتی دیکھتے تو اللہ کے واسطے اس کا انتقام لیتے۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کو دعوت دینے کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کو اس قدر تکلیفیں دی کہ آپ کے نالین مبارک یعنی چپل مبارک خون سے تر ہو گئی۔ جب آپ وہاں سے واپس پہنچے تو راستے میں پہاڑوں کے فرشتوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا محمد، آپ جو چاہیں حکم دے، اگر اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں کفار نے مسلمانوں کو اس قدر تکلیفیں دی کہ ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ چنانچہ حضرت خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مشرکین سے شدت و سختی پہنچی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سر مبارک کے نیچے چادر رکھ کر کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ مشرکین پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی جس سے گوشت پوشت سب علیحدہ ہو جاتا، اور ان کے سر پر آرے رکھے جاتے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر یہ تکلیفیں ان کو دین سے نہ ہٹا سکی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کمال تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حجر موت تک سفر کرے گا اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ انمار میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر آراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ غطفان نے دوسور بن حارث کو، جو ان کا سردار تھا، کہا کہ محمد اس وقت اپنے اصحاب سے علیحدہ ہیں، تمہیں ایسا موقع نہ ملے گا۔ دوسورہ تیز تلوار لے کر اتر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور وہ تلوار کھینچ کر آپ کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ آپ بیدار ہوئے تو کہنے لگا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے ہٹا دیا اور وہ گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ بولا، کوئی نہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ ایمان لے آیا۔ غزوہ احد میں کفار نے آپ کا دانت مبارک شہید کر دیا اور سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی کر دی۔
اس حالت میں آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: خدایا میری قوم کا یہ گناہ معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ نجد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ واپس آتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں آپ کو دوپہر ہو گئی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں اترے اور اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی، اور آپ کے اصحاب ایک ایک کر کے درختوں کے سائے میں لیٹ گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے ہمیں آواز دی۔ ہم حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اس نے آ کر میری تلوار کھینچ لی۔ میں بیدار ہوا تو یہ تلوار کھینچے میرے سر پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ آپ نے اس کو کچھ سزا نہ دی۔ اس اعرابی کا نام غورث بن حارث تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصاری کے تھپڑ مارا۔ انصاری نے انصار اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سارا معاملہ عرض کیا گیا تو فرمایا کہ یہ دعوت جاہلیت اچھا نہیں، اس طرح رافع فساد ہو گیا۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی خزرجی نے سنا تو کہنے لگا کہ اگر ہم اس سفر سے مدینے میں پہنچ گئے تو جس کا اس شہر میں جور ہے وہ بے قدر شخص کو نکال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ آپ کا یہ سلوک اس شخص کے ساتھ ہے جو عمر بھر منافق رہا، جس نے آپ کو اجل بتایا، جو جنگ احد میں عین موقع پر 300 کی جماعت لے کر راستے میں سے واپس آ گیا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت و توہین میں لگا رہا۔ جب یہ منافق مرا تو آپ کو نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ اس پر نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ابن ابی پر نماز پڑھتے ہیں جس نے فلاں فلاں روز ایسا ایسا کہا؟ اس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا، عمر ہٹو۔ جب اصرار کیا تو فرمایا کہ استغفار و عدم استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ بار استغفار سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں ویسا ہی کرتا۔ سمامہ بن اسال الیمامی، جو اہل یمامہ کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا اس کو میرے قابو میں کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنو حنیفہ میں سے ایک شخص سمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے تو پوچھا، سمامہ کیا کہتے ہو؟ سمامہ نے کہا، یا محمد، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے۔ اگر آپ جر فدیہ چاہتے ہیں تو جس قدر مانگے میں دے دوں۔ آپ نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی۔ تیسرے روز آپ نے اس کا وہی جواب سن کر حکم دیا کہ سمامہ کو کھول دو۔ یہ عنایت دیکھ کر اس نے مسجد کے قریب ایک درخت کی آڑ میں غسل کیا
اور مسجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم، میرے نزدیک روح زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی چہرہ میرے نزدیک سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میری ماں مشرکہ تھی، میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے مکروہ الفاظ سنائے۔ میں روتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں گیا اور واقعہ عرض کر کے دعائے ہدایت کی درخواست کی۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، خدایا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں اس دعا سے خوش ہو کر گھر آیا تو دیکھا کہ کواڑ بند ہیں۔ میری ماں نے میرے قدم کی آہٹ سن کر کہا، ابو ہریرہ یہیں ٹھہرو۔ میں نے پانی کی آواز سنی، انہوں نے غسل کر کے جلدی کپڑے پہنے اور دروازہ کھولتے ہی کلمہ شہادت پڑھا۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمم کہہ کر گالیاں دیا کرتے تھے، مگر آپ فرمایا کرتے، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی دشنام و لعنت کو کس طرح مجھ سے باز رکھتا ہے؟ وہ مجمم کہہ کر گالیاں دیتے اور لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں محمد ہوں۔ اعلان دعوت سے 17.5 سال تک قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جو جو تکلیفیں دی، ان کی داستان دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فتح مکہ کے دن وہی قریش مسجد حرام میں نہایت خوف و بے قراری کے حالت میں آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ آپ ان تکلیفوں کا ذکر تک زبان مبارک پر نہیں لاتے اور یہ حکم سناتے ہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ ہند بنت عتبہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، فتح مکہ کے دن نقاب پوش ہو کر ایمان لائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ لیں۔ بیعت کے موقع پر بھی گستاخی سے باز نہ رہی، ایمان لا کر نقاب اٹھا دیا اور کہنے لگی کہ میں ہند بنت عتبہ ہوں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر کا ذکر تک نہ کیا۔ یہ دیکھ کر ہند نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھے، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں رہے۔ اکرمہ بن ابو جہل اپنے باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن وہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ ان کی بیوی جو مسلمان ہو چکی تھی وہاں پہنچی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر صلہ رحم اور احسان کرنے والے ہیں۔ گرج وہ اکرمہ کو بارگاہ رسالت میں لائی۔ اکرمہ نے آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور ایسی جلدی سے ان کی طرف بڑھے کہ چادر مبارک گر پڑی اور فرمایا، ہجرت کرنے والے سوار کو آنا مبارک ہو۔ جب ابو العاص بن ربیع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو مکے سے مدینہ بھیجا تو راستے میں چند صفحائے قریش نے مزاحمت کی۔ ان میں سے حبار بن اسود قریشی اسدی نے حضرت زینب کو اونٹ سے گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، پتھر پر گری، حمل ساقط ہو گیا اور ان کو سخت چوٹ آئی اور اسی بیماری میں وفات پائی۔ فتح مکہ کے دن وہ مکہ سے بھاگ گیا اور چاہتا تھا کہ ایران چلا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے واپس تشریف لائے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا
اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے یہاں سے بھاگ کر شہروں میں پھرتا رہا، میرا ارادہ تھا کہ ایران چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نفس رسانی، صلہ رحمی اور عفو و کرم یاد آئے، مجھے اپنی خطا و گناہ کا اعتراف ہے، آپ درگزر فرمائیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال اور میری امت کا حال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ روشن کی، پس ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا، سو میں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانے والا ہوں، اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹتے ہو اور آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ قیامت کے دن لوگ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر وہ سب عجر پیش کریں گے، آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ سر سجدے سے اٹھائیے، جو کچھ مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت آپ یوں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری امت۔ اب عالم برخج میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمالوں کو دیکھ کر آپ خدا کا شکر اور برے اعمالوں کو دیکھ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔